अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सायरा रज़ा का नावल मोहब्बत दाग की सूरत, एपिसोड नंबर 9। वो शुरू दिन से उन दोनों के साथ था, गूंगा, नादीदा बनकर, बस एक पहरेदार की तरह। और उस दिन भी जब सन्नान इलियास ने शिजरतुद्दर को पुकारा था और अपनी किताबें दे दी थीं कि वो पढ़े और सहूलत से वापस कर दे, फिर जब दोनों रेडियो पर किताबें ढूंढ रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, ताल्लुक बन रहा था, नाता जुड़ रहा था, वो एक दूसरे के दोस्त हो रहे थे। वो तब भी वहीं मौजूद था। दोनों की दोस्ती का रिश्ता अचानक था और बेज़रर था। क्लासरूम में वो कहीं इधर उधर बैठते थे, फिर साथ साथ कुर्सियां जोड़ने लगे। वो दोनों के दरमियान में तो न घुसकर बैठ सका, हाँ किसी न किसी दरज या कोने खुदरे से उन्हें देखता जरूर रहता। वो दोनों कम उम्र थे, कम अक्ल और कम इल्म भी थे। न दुनिया के इल्म से वाकिफ थे, न दीन के इल्म से। माशरती हुदूद और कवानीन की भी इतनी समझ न थी। हाँ, इस यकीन से ज़रूर जीते थे कि जो हम कर रहे हैं वो दुरुस्त है और किसी को रोकने टोकने की ज़रूरत नहीं। उधर उसे भी कुछ जल्दी नहीं थी। ये तो उसके लिए बहुत ही आसान शिकार थे, एक चुटकी की मार। उसने उन दोनों के दरमियान अपनी मंसूबाबंदी रख ली थी, बिसात बिछा डाली थी। जिसके किसी भी पांसे को खेला जाता, जीत उसको मिलती। उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था, और जो था वो नाजायज था और गुनाह था। ऐसा गुनाह जो मजीद गुनाह की राह को हमवार करते हुए अंत तक पहुंचा कर दम लेता है। मगर इससे पहले कि वो गेम का बाकायदा आगाज करता, उसकी सारी की सारी मंसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। वो दोनों यकदम एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जो इस कुर्रे अर्ज में उसका सबसे नापसंदीदा रिश्ता था। उसकी रूह पर ताजियाने बरसाता था, उसे बाल नोचने, सर टकराने और सीना कोबी पर मजबूर करता था। उन दोनों के निकाह ने उसे पछाड़े खाने पर मजबूर कर दिया था। वो ऐसी करीह आवाज में रोता था कि कव्वे और गधे, उल्लू और रातों को रोने वाले गीदड़, कुत्ते भी पनाह मांगते थे। इजाबो कबूल के वक्त शिद्दत गम से उसका चेहरा कायनात की सबसे बदशक्ल हौलनाक सूरत में ढल गया था। निकाह के बाद जब उन दोनों को एक सोफे पर हमराह बिठा दिया और सन्नान ने सबकी नजर बचाकर शिजरत का हाथ थाम लिया और उसे शरारतन सख्ती से पकड़कर शिजरत के चेहरे के तासुरात को जानने के लिए बार बार उसका चेहरा देखने की सही की, तब हाजरीन उसकी चोरी और शरारत पर दिल खोल कर हंसते थे। इस मंजर की खूबसूरती ने उसकी शिकस्त का ऐलान कर दिया। वो झुके शानों और बिगड़ी सूरत के साथ वापस हुआ था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला था तो नहीं। उसने रोज़े अज़ल अल्लाह के सामने अहद किया था कि वो उसके बंदों को बहकाएगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा। शिजरत और सनान के मामले में वो हार गया था। तभी एक ख्याल ने उसके डूबते दिल को करार दिया। उसे उन दोनों के बीच गुंजाइश नजर आ ही गई थी। बहुत थोड़ी सी दरस थी, कसर थी, मगर उसके लिए काफी थी, बहुत काफी थी। निकाह अल्लाह का पसंदीदा तरीन ताल्लुक है जो इंसान जोड़ते हैं। निकाह शैतान के सीने पर पहाड़ सी सिल है
जिसे तोड़ने या वजूद ही में ना आने देने की उसने कसम खा रखी है। उसे नाजायज रिश्ते और ताल्लुक भाते ही नहीं। दुनिया के किसी भी मजहब में जब भी इंसान इस जायज ताल्लुक को अपने तरीके से जोड़ते हैं, तब वो पछाड़े खाता है। और मर्दो जन के बीच ये रिश्ता नाजायज न मुंह पाए तो शादियाने बजाता है। ये निकाह उसके अजायम के मुंह पर तमाचा था। वो मुंह की खा गया था। वो दोनों अब उसके लिए कतन बेकार थे। वो किसी और शिकार की ताक में निकलने को था, तभी उसे उन दोनों के बीच एक राह दिखाई दी और वो हारती बाजी जीत सकता था। अरे, इतने सामने की बात दिखाई क्यों न दी। वो शादी मर्ग में घिर कर बड़े लाड से अपनी सरजनिश करते हुए अपनी पेशानी पर हाथ मारता था। मजहबी लिहाज से एक मुकम्मल रिश्ते को, बेटोक नाते को अगर ख्याल मंसूबा बंदी में घिरा तो और वाजे हुआ। बड़ा मजा आया, आने लगा। मजहबी लिहाज से मुकम्मल रिश्ते की राह में माशरती हदबंदी हायल थी और माशरे में रहने के लिए माशरे के तयशुदा उसूल जवाबित को मलहूज खातिर रखना पड़ता है। गलत तो गलत ही होता है, गुनाह तो गुनाह ही है। क्या मजा आए अगर वो सही को, दुरुस्त को, जायज को गलत साबित कर दे, नेकी को बदी का लिबादा उड़ा दे। उसे बदनामियां भाती हैं, रुसवाइयों का तमाशा, इज्जत के जनाजे को कंधा देने वो सबसे पहले आगे बढ़ता था। हर आफाकी दीन ने उससे पनाह मांगने का दर्स दिया है। हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का कुर्ब मांगते हैं और उसे धुतकारा जाता है। फिर भी वो बाज नहीं आता, सींध लगाता है, मौका तलाश करता है। आखिर को उसने कसम जो खा रखी है कि एक सजदे से इनकार के बाद वो सरापा नाफरमानी है। उसे फर्मा बरदारी किसी भी रूप में हो कभी नहीं भाई। वो शैतान मरदूद था जिसने उनके रिश्ते को दिल मिलाकर और जल बलाकर देखा था। इतनी बड़ी कामयाबी का एहसास, नशा, लुत्फ, बेयकीनी, तशक्कुर, ख्याल की दुनिया पींग दे रही थी। वो हर बार आसमान छू कर आती और आसमान छूने में जो मज़ा है वो तो वो ही जाने जो ज़मीन पर रहते रहते आसमान को हाथ लगा ले। उसने मास्टर्स में टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया था, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप। पैसे बचाने के लिए ठंडा अकड़ा पराठा खाने वाली शिजरतुद्दर कड़ी दोपहरों में सूरज के सामने डटी पैदल मार्च करती शिजरतुद्दर एक आला सिविल सर्वेंट होगी। ये किसी ने तो क्या, खुद उसने भी ना सोचा था। उसने तो बीए बीएड करके मास्टर अब्दुल रहीम की तरह टीचर बनना था। ये कामयाबी किस्मत थी या मेहनत? नहीं, ये दोनों बातें सानवी हो जाती अगर सन्नान इलियास उसके हमराह ना होता। उसका रहनुमा, दोस्त, महबूब और जीवन साथी। शिजरत के चेहरे की कम माएगी, अफसुर्दगी और बेजारी तो बहुत अरसा पहले ही गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर अब एतमाद था, खूबसूरती थी, मोहब्बत थी और महबूब उसे महबूबियत से तकता था कि दिल भरता ही ना था। सुर्ख लिबास में तेज सुर्ख लिपस्टिक के हमरा उसने बाल खुले छोड़ रखे थे। उसके हाथ में सुर्ख फूलों का बुके था। आज सन्नान गाड़ी लाया था। वैसे तो उसे बाइक पर उड़ाए फिरता था, मगर आज तो सेलिब्रेशन का दिन था। शिजरत एक शानदार कैंडल लाइट रोमांटिक डिनर के बाद अब अपनी सास से मिलने जा रही थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बिस्तर पर थी। शिजरत ने पिंक फूलों का एक दूसरा बुके उन्हें दिया और खुद से झुककर उनके गाल का बोसा लिया। उन्होंने उसका चेहरा
اپنے لاغر ہاتھوں میں تھام کر چوم لیا۔ کچھ لوگوں نے کئی بار کہا تھا چھوٹی بہو بہت نچلے طبقے سے چنی گئی ہے، مگر انہوں نے اس کی روشن پیشانی اور چمکتی ذہین آنکھیں دیکھ لی تھی۔ آج وہ لڑکی کیا ہو گئی تھی؟ وہ بیٹے اور بہو کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جشن کے اس دن کے بعد کامیابی کی یہ شام جو رات کا لبادہ اوڑھنے کو تیار کھڑی تھی اور ہچکیوں سے روتی شجرت الدر، وہ سارا دن اتنا ہنسی تھی کہ تھک کر چور ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار ہم ہنستے ہوئے بھی تھکتے ہیں اور رونے کو دل کرتا ہے۔ یقیناً یہ خوشی کے آنسو ہوں گے۔ وہ آخر کب تک اسے روتا دیکھتا؟ نہیں، خوشی کے نہیں ہے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ غم کے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ نہیں، حیرت کے، بے یقینی کے، تشکر کے اور تم سے محبت کے۔ اتنے نام اور آنسو؟ وضاحت دیں گے آپ مجھ کم علم کو؟ تو خاک سمجھنا آیا۔ وہ کچھ نہ بولی، ناک سے کوڑی، لمبا سانس لیا، بولنے کے لیے لب واہ کیے، مگر آواز حلق ہی میں گھٹ گئی تھی۔ حیرت کہ میں یہاں تک پہنچ گئی جہاں جہاں کا میں نے کبھی خواب تک نہ دیکھا تھا۔ بے یقینی کہ یہ سب میں نے حاصل کر لیا۔ میں نے جو احساس کمتری میں خاموشی سے دنیا سے کترا کر گزرا کرتی تھی، آج اس طرح نمایاں ہو گئی، اور تشکر کے وہ ہچکیوں کے درمیان ہی بول رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر آواز بالکل گھٹ گئی کہ مجھے تم ملے سنان۔ اگر آج تم نہ ہوتے تو میں سب کچھ ہو سکتی تھی، مگر وہ نہیں جو میں ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سنان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، مگر اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بس چپ کر جائے، پھر بات کی جائے، مگر وہ جمعرات کی جھڑی بن گئی تھی۔ چھڑ گئی تو چھڑ گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ سرخ لباس، سرخ لب اور سرخ آنکھیں، اور جو آنسو محبت کے تھے ان کی وضاحت نہیں کی۔ مجھے رہنما بناتی ہو، دوست، ہمدرد، ساتھی، جب بھی ہوتی ہو مشکور نظر آتی ہو، محبوب کیوں نہیں بناتی؟ ممنون تو نظر آتی ہو، مبہوت کیوں نہیں ہوتی؟ تمہیں محبت نے کبھی سحر زدہ نہیں کیا؟ اتنا سا کہ چند لفظ اس کے لیے بھی؟ وہ شکوہ کر رہا تھا، فرمائش یا اظہار؟ شجرت کی ہستی ہل گئی، اس کا چہرہ تمتما اٹھا اور لب تھرا گئے۔ محبت وہ تو اتنی تھی کہ ساری عمر بیٹھ کر اسے لکھتی تو اختتام پذیر نہ ہوتی۔ اسے شعر کہنے نہیں آئے تھے، اور اتنی طویل نثر وہ اس کی شان میں کیسے کہتی؟ آئی لو یو کہتے؟ کبھی کہا تو نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور اگر وہ کہہ دے؟ نہیں، بہت ہلکا لگا یہ سادہ سا اظہار۔ تو خاص والا کیا ہوگا؟ امتحان میں جملے بنائیے والا سوال کبھی اتنا مشکل نہ لگا تھا۔ وہ شاندار اور اچھوتے جملے بناتی تھی، ممتحن کا دل موہ لیتی تھی، مگر ابھی اتنے سالوں کے ناطے میں سنان الیاس کا پہلا شکوہ، اور جائز شکوہ۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی ڈولنے لگی اور دل میں محبت جوش مارنے لگی، مگر کہے کیسے؟ ناکامی؟ لیکن شجرت ناکامی قبول کرنے والی کب تھی؟ وہ اسے دیکھنے لگی جو اسے زیر لب تبسم کے ساتھ دیکھ رہا تھا، متوقع نگاہوں سے، شرارت سے،
ان قریب تھا وہ ہار کا اعلان کرتی کہ اس کے پاس الفاظ نہیں اور وہ اس قابل کہاں کہ اظہار کر سکے اس سب کا جو وہ محسوس کرتی تھی، اور بتائے کہ سنان الیاس شجرت الدر کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ جانے دو، ساری ذہانت کس کام کی جب میرے لیے تمہارے پاس چند الفاظ بھی نہیں؟ سنان کا چہرہ بولنے لگا تھا، اس سے پہلے کہ زبان بھی کہتی۔ شجرت الدر جھٹکا سا کھا کر پلٹی، اور گرفت اتنی پرجوش اور اچانک تھی کہ وہ لڑکھڑا سا گیا۔ پہل شجرت کی جانب سے ہوئی تھی۔ تم سچ کہتے ہو سنان، میرے پاس واقعی الفاظ نہیں ہیں تمہارے لیے کسی بھی جذبے کے اظہار کے لیے۔ سرگوشی سنان کے کان میں ابھری، مگر میں اب وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی جو وہ اس سے اتنی قریب بھی اور ہنوز حیران اور ٹھس کھڑے سنان الیاس کے لیے یہ عمل حیرت اور شدید حیرت کے بعد اب رد عمل کا خواہاں تھا، جیسے وہ بہت عرصہ انتظار کیا تھا اس نے۔ سرخ لباس، تنہائی، جوش و ہوش کی جنگ میں آج نقب لگائی جا سکتی تھی۔ بحیثیت عورت یہ اس کی جانب سے کی جانے والی پہلی پیش قدمی تھی، ایسی پیش قدمی جس میں جوش، جذبہ، بے خودی، سپردگی سب کچھ موجود تھا۔ اس پر یہ موضوع ماحول، لباس، رات، خوشبو، تنہائی اور سرشاری، کامیابی اور خوشی، محبت اور احسان مندی، ان کا رشتہ ہر عمل کی اجازت کا لائسنس تھا۔ ان دونوں کے رشتے میں تو کوئی قباحت کسر تھی ہی نہیں، ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ جب دوستی تھی، ہم قدم چلا کرتے، ہنستے بولتے تھے کسی غلطی کے بغیر۔ پھر جب ایک ایسے رشتے میں بن گئے جس میں گنجائش ہی گنجائش تھی، کوئی روک ٹوک نہ تھی، نہ دنیا کی نگاہ میں اور اللہ کی جانب سے تو چھوٹ تھی ہی، تب بھی وہ معاشرتی حد بندی کے احترام میں اپنی حد سے آگے نہ بڑھے، مگر وہ حد جس کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا تھا اسے پار نہ کیا، اور کامیابی کے جشن کی اس رات جب زبان کی پاسداری کا وہ لمحہ ہاتھ سے پھسل گیا تو دونوں حق و دق تھے۔ شرمندگی تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا؟ وہ بچے تو نہیں تھے، ذی شعور انسان تھے۔ پہلے اتنے سالوں میں پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ شرمسار کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، وہ نظریں چرا کر کمرے سے نکل گیا تھا، سرشاری شرمساری میں بدل کر کوڑے برسا رہی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ قطعاً گناہ نہیں تھا، مگر یہ اس کا وقت بھی تو نہیں تھا۔ دنیا، ہاں دنیا بے خبر تھی، مگر اپنے آپ سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہ تھی۔ ایک دوسرے کو نظر بھر کے دیکھنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ قیامت کا پل۔ واپسی کے سفر میں وہ بار بار اپنا لباس درست کر رہی تھی، کبھی دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی اور کبھی ماتھے پر کھینچتی، کبھی آستین کو کھینچ کر انگلیاں تک چھپانے کی صحیح کرتی۔ وہ کار میں دروازے سے چپک کر درمیان سے حتی الامکان فاصلہ رکھ کے بیٹھی تھی اور مزید چپکتی تھی، پھر بھی اسے پتا بھی نہ چلا کہ کب آنکھیں برسنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، ساروں قطار، بے حد و حساب۔ اس کے رونے کی آواز میں ماتم اور بین تھے۔ وہ کوس رہی تھی، خود کو یا اس کو۔ سٹیرنگ پر جمے سنان کے ہاتھ یوں بھنج گئے کہ ایک ایک رگ نمایاں ہو گئی۔ وہ اسے رونے سے باز رکھنے کے لیے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ الفاظ شرمندگی کے، کچھ جملے معذرت کے، اور کچھ پیراگراف یہ کہ کوئی بات نہیں، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، سب عین شریعت اور عین فطرت۔
غین غلط کی کوئی حیثیت نہیں، اور پھر جب اس کا رونا بڑھتا ہی گیا تو اس نے کہہ بھی دیا، وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ آفٹر آل میاں بیوی ہیں، کوئی گناہ نہیں کر بیٹھے کہ ضمیر ملامت کرے اور دنیا ذلیل۔ وہ سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی، اور سنان الیاس کو قائل کرنا آتا تھا، اور شجرت الدر کو اسے سمجھنا ہمیشہ آسان لگا تھا۔ سو گھر کے پاس اترنے تک وہ خود کو نارمل کر چکی تھی، اسے بچپن سے خود کو کمپوز کرنا آتا تھا، حال دل چھپا کر مسکرانا، اپنے قدموں کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پا کر۔ وہ سب گھر والوں کے بیچ بیٹھی ہنس رہی تھی، سب کو سن رہی تھی۔ یعنی کہ اب میں شادی کی تیاریاں شروع کر دوں؟ امی نے سب حاضرین کو اطلاع دی اور پوچھ بھی لیا۔ بالکل، ہاں ہاں۔ کچھ دل کھول کر مسکرائے اور کچھ نے زور و شور سے سر ہلایا۔ شجرت کے مسکراتے لب بھج گئے، اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ کس کس کی شادی؟ تمہاری اور کس کی؟ ایسے ایک دم کیوں؟ ایک دم کا کیا مطلب؟ یہی طے ہوا تھا نا کہ شادی پڑھائی کے بعد، تو وہ ہو گئی مکمل۔ محسنہ نے اپنی گود میں پڑا گولڈ میڈل لٹکا کر دکھایا۔ شجرت کے لبوں سے سرد آہ سی نکل گئی۔ سب محسنہ کے حامی تھے۔ آپ کے خیال میں نے اس 10 گرام کے سونے کے ٹکڑے کو پانے کے لیے اتنے سال دن رات ایک کیے ہیں؟ سب کے منہ کھل گئے۔ یہ سونے کا ٹکڑا تھا؟ شجرت نے سب کے سوالیہ چہروں پر نگاہ دوڑائی۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوگا۔ سارے سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا اگر خدا نخواستہ آگے ایک پل کو بھی ناکام ہوئی تو۔ یعنی اب آگے اور پڑھنا ہے، مگر کیا اب کون سا امتحان باقی ہے؟ الگ الگ سوال اجلت سے پوچھے گئے تھے۔ مقابلے کا امتحان امی، مجھے مقابلے کا امتحان دینا ہے۔ سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ یہ کون سے امتحان کا نام تھا؟ وہ بے چین تھی، کسی کروٹ سکون نہ تھا، اس کی روح بے قرار تھی، ہانپتی تھی، کانپتی تھی۔ وہ شرمسار تھی، کبھی غصہ ہو جاتی، اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ سارا الزام سنان پر نہیں رکھ سکتی تھی، وہ اکیلا تو شریک نہیں تھا۔ تالی کبھی ایک ہاتھ سے بچتی ہے؟ دونوں سالوں سے ساتھ تھے اور اس رشتے کو بندھے بھی عرصہ گزرا، پھر آج یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کے رونے پر وہ تسلیاں دے رہا تھا اور صحیح دے رہا تھا، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا تھا؟ ہاں واقعی گناہ تو نہیں ہو گیا تھا۔ وہ اس پہر اب خود کو دوبارہ سے دلاسے دے رہی تھی۔ نیند سنان الیاس کی آنکھوں سے بھی بھاگ گئی تھی۔ کچھ غلط تو نہیں ہوا تھا، مگر غلطی بہرحال ہوئی تھی۔ اسے اس وقت بھی احساس تھا، اور اب رات اس تنہا خاموش پہر میں اور زیادہ۔ شرمندگی شجرت سے بھی اور خود سے بھی۔ اسے اپنا ذہن اس وقت سے اب تک ایک ٹھٹری سی کیفیت میں گم لگا تھا، باوجود اس کے کہ اس نے شعوری کوشش سے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے شجرت کو تسلی دی تھی، بے فکری کی تلقین کی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا کا درس بھی دیا تھا، مگر اس وقت خود کو آئینے میں گھورتے ہوئے وہ ٹھنڈی سانس بھر رہا تھا۔ مجھ کو خود اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی، مجھ کو خود اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی۔ وہ اس طرح کہ تجھ پہ بھروسہ بلا کا تھا۔ تالی ایک ہاتھ سے کب بچتی ہے؟ وہ شیطان مردود تھا، اور رات کے اس پہر جشن مناتے ہوئے شیطانی قہقہے لگا رہا تھا۔
اس کے اسی جیسے مردود و منحوس کریح صورت والے چیلے کسی قدر حیرت میں مبتلا تھے، مگر احترام شاگردگی کے تحت دل میں اٹھتے ان ان گنت سوالوں کو فی الوقت پس پشت ڈالے ہوئے قہقہوں میں شریک تھے۔ ادھر ایک آنکھ کا شیطان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اس کی ہنسی تھمنے ہی میں نہ آتی تھی، ذرا سا سانس لینے کو توقف کرتا اور پھر سے شروع ہو جاتا۔ ساری کائنات کے جانداروں سے قوت گویائی چھین لی جائے اور ہر سو کتوں، گدھوں، الوؤں، گیدڑوں اور کووں کو بولنے پر لگا دیا جائے تو کیسا سما ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا جو اس محفل میں تھا۔ ہمارا تو خیال تھا تم ان دونوں کے بیچ طلاق کروانا چاہتے ہو، مگر ایک چیلے نے پوچھ ہی لیا، کیونکہ تمہیں نکاح سے نفرت اور طلاق سے محبت ہے۔ دوسرے نے وجہ بھی بیان کر دی، اور پھر جو کچھ بھی آج ہوا وہ تو کہیں سے بھی گناہ نہیں، تو تم خوش کیوں ہو؟ تیسرے کا سوال سب کا ترجمان تھا۔ وہ مزید ہنسا۔ ہاں اے شیطان، ہم سچ میں تیری خوشی کا سبب نہیں جان سکے، تیرے کہنے پر ان دونوں کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے۔ بہت مشکل کام تھا، وہ تو بس ہمہ وقت اپنے لکھنے پڑھنے میں مگن رہتے، ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہ لگاتے تھے، مگر اب لگا چکے ہیں۔ وہ ایک بار پھر جھومنے لگا تو تمام چیلے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اپنی خوشی میں مست شیطان مردود جواب دیتا ہی نہ تھا۔ تم سب میرے چیلے ہو اور جانتے ہو کہ میں کوئی کام بغیر سبب اور فائدے کے نہیں کرتا۔ میں طویل المیعاد منصوبے بناتا ہوں اور صبر سے نتیجے کا انتظار کرتا ہوں۔ ویسے تو صبر مومن کی خوبی ہے، ہمارا اس سے کیا کام؟ مگر ہے مزے کی چیز کہ اس کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ تو تم سب بھی دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ تو کیا اب یہ مشن ختم ہوا؟ یعنی ان دونوں پر ہمارا کام ختم ہو گیا؟ ارے نہیں، یہ کس نے کہا؟ مردود بری طرح چونکا۔ ہمارا کام، اصل کام تو شروع ہی اب ہوا ہے۔ ابلیس مردود جھوم رہا تھا، نہ جانے تصور کی آنکھ کس چیز کی منظر کشی کر رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔